پورا فیصلہ باد سجدہ ہے تو شاید وہ اتنا خوش نہ ہو جنہ صرف تیرے ایک دے سجن انہوں نے خوش ہونا. سونیاں لڑیاں تسی لائیاں اللہ تڑیاں قبول کرے، لیکن انہوں نے انتظار ہے اے والیاں لڑیاں کس دن لگن گیا، اے چینا والیاں نے اے مدینے والیاں نے، وہ چینا والیاں نے اے سبھی کیڑا ملاد ہویا کہ چینا والیاں لگ جان تے مدینے والیاں نہ لگن. حضرت صاحب چار پیسے ساڑھے کول آ جان تے اسی اپنا سارا کچھ ہی بدل جانے. حضرت صاحب کتھے اسی کنی دیر پیو دی سلب چ رہے وہ بھی گندی جگہ، پھر کنی دیر حضرت جی ماں دے رحم چ رہے وہ بھی گندی جگہ، دو واری حضرت جی شرمگاہ چوں نکلے، ایک واری پیو دی چوں ایک واری ماں دی چوں. کی سی حضرت آندراں چ پخانہ ہے، منہ چ بولیے تو تھک ڈگدا ہے، پھپڑیاں چ بلغم ہے، رگاں چ خون ہے، بڑے مٹی دیاں مسانے چ پیشاب ہے، ہیں جی پتے چ سفرا ہے، تلی چ سودا ہے. پھر بھی سانو اللہ پاک کی کہندے نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ اپنے رب وال رجوع کرو. کیسا کریم رب، کیسا کریم رب. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ اپنے رب وال پھرو. پھر اللہ کہہ رہے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ انسان تینوں کیڑی شے نے تیرے کریم رب والو دھوکھے جو پا چھڑے. حضرت صاحب پورا فیصلہ باد سجنا ایک پاسے اور تاڑا سجنا ایک پاسے. حضرت صاحب اینی خوشی ہوئے گی اللہ اور اللہ دے رسول نے جدو تسی سجو گی. بڑا پتر لوکاں لی سج لیا. میں کیونکہ بیٹا نہ تو میں کسی حوالے سے آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں باقی اسی حضرت صاحب سارے دن فون سن دے رہنے ہیں تو یہ ساری عمر انہوں سج سج دس دے رہے. تو جدو بندے مر جاندے نے تو بڑھیاں سانو فون کر کے مسئلہ کی پوچھ دیئے نے عدت فرض تے نہیں. پھر میں کہنا جا ہوئے بندے ساری عمر ایدھے لی سجدہ رہے ہیں، تیرے لی 4 مہینے 10 دن در بہنوں تیار نہیں ہے، ایدھے لی سجے ہیں ساری زندگی. حضرت صاحب میں کوئی مایوسی یا آپ کے رشتوں میں کوئی درار نہیں ڈالنا چاہتا کہ میاں بیوی کے پیار میں کمی ہے، لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں. سانو فون کر کے پوچھیا کی جاندہ ہے عدت فرض تے نہیں. لیکن حضرت صاحب سونے پاک رسول ساڑھے حضرت صاحب 14 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے اور میں نے بھی آنا ہے. حضور ادو بھی مکہ تے مدینہ پاک دیاں ہونا غاراں چ نکیلے پتھراں تے اپنی پیشانی مبارک رکھ رکھ کے تیرے تے میرے لی روندے ہوندے سن اور اتنا روئے کہ قرآن اترا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور اسی ساری زندگی بیویاں لئی سجدے رہے، ساری زندگی وہ مگرو سانو مسئلہ کی پوچھ دیا نے عدت فرض تے نہیں، میریاں بڑیاں مجبوریاں نے یہ ہے وہ. لیکن قربان جائیے یہ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آگے بھی کیا ہونا ہے. فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، ماں جب بکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ. اس لیے پتر جس دن حضرت صاحب انہوں چھاڑ دے ہوں کچھ بھی نہیں ہوئے گا. سونی کر کے جدو کو تھوڑی جی آ جائے تو پھر کس دن سر تے ٹوپی پگ میرے کو لے لئی ہو میں نے دسیو میں دے دیاں گا حضرت. تو سونی یہ دیکھیں نا میں نے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں باندھ رکھی حضرت، میں ہی پڑھ کے وال وول دے چھڑنا ہوں تو بن کے تو پھر دروشی پڑھ کے عرض کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیو. ساری عمر لوکاں لی سجدہ رہا، آج صرف آپ لی سجیاں نظر کرم فرماؤ سونا لگن رہا تو ہے سب آؤ چھڑ دیو نہ کرو نہ. میں پھر وہی پتر بات کرتا ہوں، سامنے 5 کیمرے لگے دینے، میں خود بیٹیوں والا ہوں پتر، میں کسی کی تضحیق یا تذلیل نہیں کرنا چاہتا. لیکن پتر سچ گل ہے جدے پیچھے تسی میں رہ گئے ہیں نا 2 دن منہ نہ تو ہوئے دے سی نہیں ویکی ہے 2 دن جی صرف 2 دن منہ نہ تجھے 2 دن کریم نہ لگے. لیکن قربان جائیے پتر جنہاں لی میں کہہ رہے ہیں آؤ انہوں نے واسطے سجیے
انہوں نے ویخ ویخ کے ویکھنا لے کے اندے ہاں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محبوب آپ جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں. صاحب قربان جاؤں جی میں روح انور پہ میرا سارا کچھ قربان. یہ لعب دہن مبارک حضرت ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی زوجہ ہیں ام عاصم ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ راوی ہیں. وہ جو بیان کرتی ہیں نا اس کا مفہوم ہے، کہتی ہیں کہ ہم عتبہ کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں حضرت، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نا بڑی بڑی اعلیٰ خوشبوؤں کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ ہماری خوشبو حضرت عتبہ سے بڑھ جائے. اللہ ہم نے کبھی حضرت عتبہ کو کوئی خوشبو لگاتے دیکھا نہیں. ہوتا ہے نا کوئی اندر کوئی عطر شطر کو لب بھی جائے کدی کیا لاندے نہیں، کبھی صرف سمپل تیل لگایا کرتے تھے. لیکن جب حضرت عتبہ باہر نکلتے لوگ کہتے ہوئے خوشبو تے حضرت عتبہ دیئے. وہ کہتی جب ہم خوشبوئیں منگا منگا کے تھک ہار گئیں نا، تو ایک دن آپ فرماتی میں نے حضرت عتبہ سے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی خوشبوئیں لگا لی لیکن ہم آپ کی خوشبو سے بڑھ سکی نہیں. خوشبو بھی آپ کے پاس کبھی ہم نے کوئی پڑی نہیں دیکھی، صرف تیل ہی آپ لگاتے ہیں. اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں مجھے ایک دفعہ نا سرخ رنگ کی پھنسیاں پھوڑے نکل آئے. تو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک نے فرمایا عتبہ کپڑے اتار کے آؤ. کہتے ہیں میں اس طرح حاضر ہوا کہ میں نے اپنا ستر چھپا لیا تو باقی میں حاضر ہو گیا. تو کہتے ہیں حضور نے نا اپنا تھوک مبارک میرے پیچھے بھی لگایا اور میرے سامنے بھی لگایا. تم جو پوچھ رہی ہو نا یہ کون سے عطر کی خوشبو ہے، یہ حضور کے تھوک مبارک کی خوشبو ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دیکھو نا روح مبارک پہ تو پیر میر علی شاہ نے بات ختم. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. پتر آپ تو کسی کے جسم مبارک پہ اپنا لعب دہن لگا دیتے تو ایسی خوشبو آتی کہ بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے تھے، بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے. اس لیے صاحب آؤ اس پاس. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. وہ قرآن ہے نا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسَهَا قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ جو عورتوں تھیں نے حضرت زلیخا کو تانا دیا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے، آ جانا ساری، پتہ لگ جائے گا. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ آ گئیں، سیب دیا، چھریاں دی. فرمایا تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف آئیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں. قرآن کہتا ہے حضرت یوسف تشریف لائے، سیب ہاتھ میں چھریاں سیب پہ رکھ چکی ہیں، لیکن جب حضرت یوسف اپنے رخ سے حجاب اٹھاتے ہیں تو حسن یوسف میں محویت کا یہ عالم تھا کہ سیب تو نہیں کاٹے بلکہ کیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ وڈ بیٹھی ہیں انگلاں اپنی. اور پھر انگلاں وڈ کے ہے نہیں کہ ہائے ہائے وہی انگلاں وڈ لی ہیں، بلکہ آگے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. وہ اللہ دی قسمیں تے کوئی انسان ہے ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، بلکہ ہے تو کوئی اللہ دا عزت علی فرشتہ ہے. وہاں پھر ہم عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھیں اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. کیونکہ آپ خود فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سی رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور کہتی میری سوئی گر گئی. تو کہتی اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اس انداز کے ساتھ
کہ چادر مبارک آپ کے روئے انور پہ تھی. کہتی میں نے سوئی تلاش کرنے کے لیے تھوڑی سی چادر نیچے ہٹائی تو آپ کے روئے مبارک سے جو نور نکل رہا تھا اس کی روشنی میں چادر، اس کی روشنی میں سوئی مل گئی. یہ تھے پتر 2 دن صرف. اور اسی یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے تھے حضرت، اب فرماتے جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا تو کہتے میں بھی دیکھنے کے لیے گیا، تو کہتے جیسے میں نے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا وہ ایڈا سونا چہرہ کسی سچے دہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. یہ بچپن میں حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، حضرت حلیمہ کو بھی نوازا. لکھا اس وقت حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی. پتر ایک بار جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا بس پھر وہ کسی نے لکھا تھا نا کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، او پھر وک گیا. اب جب سے حضور تشریف لائے حضرت شیمہ کا دل ہی نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے کو، لیکن جانا تو پڑتا تھا نا، جزاک اللہ قبلہ، لیکن جانا تو پڑتا تھا. سب ڈیوٹی جو تھی وہ ہر روز کوئی ہیلے کوئی بہانے سوچتی کیا کروں کہ نہ جانا پڑے، میرا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرے تھا، لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی ہے. وہ ایک دن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت شیمہ بکریاں لے کے گئی نہیں. اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں لیکن خاموش ہیں، چلو انتظار کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی جائے ابھی جائے ابھی جائے، لیکن حضرت شیمہ جا رہی نہیں. جب کافی دن چڑھ آیا سورج اوپر آ گیا تو حضرت حلیمہ بول ہی اٹھی، فرمایا شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جا رہی. تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو. کہتے جی مدد والا قیدہ کتوں کھڑے، حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. حضرت حلیمہ نے کہا شیمہ بات کھل کے کرو، بات کیا ہے؟ والد تیرے بوڑھے ہو گئے، وہ تو جانے سے رہے، اور اگر میں جاتی ہوں تو یہ بتا گھر کے کام کون کرے گا، کھانا کون بنائے، بات کیا ہے کھل کے بات. تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن آپ گھر نہیں تھیں تو میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے پوچھے بغیر نا بھائی محمد پاک کو ساتھ لے گئی ہے، تو آپ کو پھر کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. انہوں نے کہا اچھا بتا پھر کیا دیکھا. حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی گرمی اور دھوپ ہوتی ہے، سارا دن جل جاتی ہوں. اماں جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کو لے کے میں نے پہلا قدم باہر رکھا تو ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا، اس دن دھوپ نہیں لگی، دھوپ میں ہو کے بھی میں ٹھنڈ میں رہی. اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے. اچھا ہیں اللہ اکبر ہیں یا رسول اللہ مرحبا زندہ. میں سمجھ گئی کہ حلیمہ شیمہ بادل تیرے لیے آیا، حلیمہ شیمہ بادل تیرے لیے آیا نہیں ہے. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں میں بیٹھی تھی، بھائی محمد کریم محمد پاک علیہ السلام میری گود میں تشریف فرماتے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، جب اس نے وہ منظر دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے، وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں بھی ان کو اٹھا کے کچھ برکتیں لے لوں. پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا لڑکی گھبرا نہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ فرشتے معمور ہیں. میں نے کہا اٹھا لو. اٹھا لیا. کبھی آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے دل پہ رکھتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے سر پہ رکھتا، اور واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا ہے لڑکی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. حضرت ہیں جی بڑوں کے بھی بڑے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تو جانتی ہے کہ یہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں. اماں ایک بکری بھاگ جاتی پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی.
دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ۔ اماں سارا دن تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ اور دوسرا اماں تجھے پتا ہے سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ بھرتا نہیں، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی کوئی بکری نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی، کیا ہوا، تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا اور پھر آ کے نا ایک ایک کر کے سامنے بیٹھنا شروع ہو گئی۔ پھر اماں سارا دن میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اور پھر کمال کر دیا کسی نے حضرت، اس نے کہا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں۔ حضرت ادھر اگر دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں، ادھر بغیر دیکھے علم الدین نے سر دے دیا۔ حضرت صاحب بغیر دیکھے بغیر، اور یہ بھی یاد رکھنا حضرت اوتھے عورتاں قربان ہوئی سن، ایتھے مرد قربان ہوئے۔ یہ ہے فرق حسن یوسف اور حسن محمد پاک علیہ السلام۔ عورتوں کا قربان ہو جانا کوئی ہوتا رہا ہے حضرت، ایتھے کئیاں تے قربان ہوئی ہیں، لیکن اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں، اوتھے ویکھ کے بھی لتھیاں تے انگلیاں، اور ایتھے بغیر ویکھیاں ہی سر دے چڑیا۔ علم الدین نے دے دیا، ممتاز قادری نے بھی دے دیا۔ ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری پتر، یہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت۔ اور پتر یہ صرف نہ ایک پیر اسی اگے نہیں ودن دے، ود کے تو دیکھو پھر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سایہ نہیں، تو دیکھو بات پتر جاتی کہاں تک۔ یہ ہم نے بزرگوں سے علماء سے سنا ہے کہ جب وہ سزا ہو گئی نا حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو، جج نے فیصلہ کرنے کے بعد اپنی وہ نب توڑ دی ہے، تو جو اہل دل تھے ان کو کہاں سکون آ رہا تھا کہ ساڑھے ہندے ہیں علم الدین پھانسی چڑھ جائے گا، تو نیچے تو بڑا زور لگا لیا، بس نہیں لگا حضرت۔ وہ آپس میں مشاورت ہوئی کہ بھائی تھلے لا لیا ہوں، ذرا اتنے زور لائیے، اور ہم ہی لوگوں کو یہ وظائف بتاتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ بے گناہ کہہ دو تو وہ سورہ یوسف جو ہے نا وہ اس کا عامل بن جائے، تلاوت کرے، نہیں کر سکتا کسی متقی بعمل عالم دین یا حافظ قرآن کی بارگاہ میں عرض کرے حضور روز میرے کو ایک باری پڑھ چڑھے کر، یا کسی کو بلوا کے اس سے سن لے تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام فرما۔ تو نے کہا بھائی انہیں تھے بھی اپلائی کریے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی ہے پتہ نہیں بھائی علم الدین وہ ناظرہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں، اور اگر پڑھے ہیں تو کسی عورت سے پڑھے ہیں یا کسی قاری صاحب سے پڑھے ہیں، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھے ہیں، تجوید کے بغیر پڑھے ہیں، ہا میں، خو میں، قو میں، کا میں، ضو میں، دا میں، تو میں، تا میں فرق کر لیں گے کہ نہیں کریں گے، زا میں، ذا میں، او میں فرق کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہم ہی لے لیتے ہیں کہ روز جا کے حضرت غازی علم الدین کو قرآن سنایا جائے۔ جیلر سے اجازت مانگی، ظاہر ہے جی وہ بھی مسلمان ہی تھا، اس نے اجازت دے دی۔ اب جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ، جو باتیں باہر ہوئیں وہی باتیں آ کے اندر بھی ہوئیں کہ علم الدین یہ فضائل لکھے ہیں سورہ یوسف کے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ ناظرہ پڑھے ہیں کہ نہیں، تو اس لیے روز میں آ کے آپ کو سورہ یوسف یا کوئی نہ کوئی سنایا کرے گا تو آپ نے بس سننی ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں سنا گا، کرو تلاوت۔ اب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے تلاوت شروع کی، ماشاءاللہ اسٹیج علماء سے بھرا پڑا ہے۔ میرے نہیں علم میں کہ کتنے یہاں حافظ قرآن موجود ہیں، تو اگر کوئی حافظ قرآن موجود ہے تو وہ بخوبی اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ حضرت جی لویا حافظ بھی ہوئے نا، لویا بھی بس تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی دیر ہے، ساتھ ہی کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے،
بڑا پکا توجہ نہیں نہ رہی حضرت، توجہ اب ظاہر ہے حضور پیر سید جماعت علی شاہ تلاوت فرما رہے تھے اور سامنے حضرت وہ ہیرا بیٹھا تھا جو حضور کی ناموس پہ قربان ہونے جا رہا تھا، وہ کفیت بنی تھی حضرت، بس وہ تھوڑی سی توجہ کہیں ہٹی. تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ یا زبر کو زیر یا زیر کو زبر پڑ گئے حضرت. تو وہ حضور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں حضور سید بھی ہو اور اللہ دے ولی بھی ہو لیکن پڑھن اللہ دا کلام رہے ہو، اور یہ کلام ایسا ہے کہ زبر یا زیر ادھر ادھر ہوئی تو مفہوم بدل گیا. تو ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا. پہلے تو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، ہم تو یہ سوچے بیٹھے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں، اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے. جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک تھی. تو حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوچھتے ہیں وہ علم الدین وہ تو کتوں پڑھے ہے، وہ علم الدین ہے تو نے کدھر سے پڑھا ہے؟ تو حضور علم الدین آگے سے عرض کرتے ہیں شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا تھا، علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے. علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائی کو ودو پیر گئی یارا کیڑے پاسے پہ گئے سارے